بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات جو بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے اور عالم فاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے، جنہوں نے حبشہ کی طرف فی سبیل اللہ ہجرت اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی، الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے دے، جو زید بن حارثہ کے ساتھ جنگ موطا میں شریک ہوئے، جسے سن 14 ہجری میں سرزمین شام شہادت پا کر کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی آواز اور سلامتی کی لہر۔ تاریخ اسلام کی شاہد ہے کہ چند عظیم المرتبت افراد حق کے دائی تھے اور سرکشی کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے حق کی آواز کو قبول کرنے میں اور اسلام و سلامتی کی لہر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بڑی صورت دکھلائی، جس کی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ ان سرخیل شہ سواروں میں سلمہ بن حشام بن مغیرہ حزیم کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ابو جہل عمر بن حشام کا بھائی تھا اور خالد بن ولید مخزومی کے چچا کا بیٹا تھا، اور ان کی کنیت ابو ہاشم تھی۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں بہت پہلے اسلام قبول کرنے کے شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بہت پہلے قافلہ اول کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ عالم فاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے۔ ابو جہل گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ سے قرآن حکیم سنتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ وہ ایمان لاتا، نہ اطاعت اختیار کرتا، نہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا، اور نہ کوئی خوف و خطر محسوس کرتا، بلکہ بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی کوفت ہوتی۔ پھر وہ اکڑ پھونک کرتا ہوا چلا جاتا اور اپنی شر پسندوں پر پھولا نہ سماتا۔ شرارت کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ اپنے تئیں یوں خیال کرتا جیسے کوئی اہم قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ابو جہل اپنی گمراہی میں مدوش ہو رہا تھا، بدبختی میں وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کا ساتھی بن گیا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ شخص معاشرتی اعتبار سے معزز اور باوقار ہوتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اسے برا بھلا کہتا اور اسے مال و عزت میں ناقابل تلافی نقصان سے ڈراتا، اور اگر اسلام قبول کرنے والا کوئی کمزور شخص ہوتا تو اسے مارتا اور سر بازار رسوا کرتا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ اس کا حسب و نسب والا سردار بھائی سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے اسے ڈرایا، دھمکایا اور اذیت دینے لگا۔ نہ اسے کسی کی عزت کا خیال تھا، نہ رشتہ داری کا۔ وہ تو بہت بڑا مجرم تھا، بلکہ وہ حق کو حقیقت اور دعوت محمدیہ کے خلاف برسر پیکار ہونے والا بہت بڑا جھگڑالو دشمن تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی فہرست میں سلمہ بن حشام بھی تھے۔ ان کے بیشتر رشتہ دار بھی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تھے۔ پھر یہ کچھ عرصے بعد مکہ معظمہ لوٹ آئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکے میں حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قریش نے حق کی آواز کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہاں معاملہ اسی طرح جھوکا تو تھا۔ قریش اپنے ڈگر پر چل رہے تھے۔ مہاجرین نے جس طرح گمان کیا تھا وہ ایسے نہ تھے، بلکہ مشرکین نے ان اہل ایمان پر حملہ کیا، ان پر حالات تنگ کر دیے اور انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ سلمہ بن حشام کو مکے میں روک لیا گیا۔ ابو جہل نے اسے حبس بجا میں رکھا، اسے بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اللہ کے راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور کافروں نے انہیں مہاجرین کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ ہجرت پر روانہ نہ ہونے دیا۔ الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے۔ سلمہ بن حشام ایک طویل عرصے تک ظالموں، فاسقوں اور فاجروں کی حراست میں رہے۔ کئی سال تک مشق ستم بنے رہے، لیکن سلمہ بن حشام نے کافروں، فاجروں کی ترغیبات کی چیلنج میں ایک مثالی کردار ادا کیا اور اپنے قریشی رشتہ داروں کے احمقانہ رویے اور اذیت پر صبر کیا۔ انہوں نے اسے دین سے منحرف کرنے پر ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور نہ انہیں اپنی کامیابی کا کوئی راستہ دکھائی دیا۔ انہوں نے بسا اوقات اسے مختلف صورتوں میں لالچ دیا،
لیکن سلمہ بن حشام نے صاف انکار کر دیا اور اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ سلمہ بن حشام کی صبر و تحمل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اور آپ کے ساتھ دیگر کمزور اہل ایمان نے ان کے حق میں دعا کرنا شروع کی۔ بخاری اور مسلم شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں اور دیگر کمزور مسلمانوں کے حق میں دعائے قنوت میں ان کے نام لیا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔ آپ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے، الہی ولید بن ولید کو نجات دے، الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے، الہی ایاس بن ابی ربیعہ کو نجات دے، الہی کمزور اہل ایمان کو نجات دے، الہی مضر کے تنابیس قصے، الہی انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور دعا نہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا آپ نے دیکھا نہیں وہ آ گئے ہیں۔ سلمہ بن حشام نے کب ہجرت کی؟ حضرت سلمہ بن حشام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد ان میں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ یہ عیاش بن ربیعہ کے ہمراہ قید سے بھاگ نکلے، ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی تھے، بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ قریش کو پتہ چلا کہ یہ قید سے بھاگ نکلے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ تعاقب کیا، عطفان بستی تک پہنچے لیکن ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ یہ لوگ مدینے کی طرف اس راستے پر چلے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے بھائی سلمہ بن حشام مخزومی کا استقبال کیا اور سلمہ اپنے نقصان کی تلافی میں لگ گئے، تعلیم اور تفقہ فی الدین میں حصہ لینے لگے۔ اس طرح یہ عالم فاضل صحابہ کرام کے ہم پلہ ہو گئے اور مسلمانوں کے کاموں اور غزوات و عبادات وغیرہ میں شریک ہونے لگے۔ قرآن کریم نے سلمہ بن حشام اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کی جنہوں نے ظلم و ستم کے دوران صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 77۔ ترجمہ: بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلمہ بن حشام کا تذکرہ ایک دوسری جگہ پر بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد سلمہ بن حشام، ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ مکے سے ہجرت کے غرض سے روانہ ہوئے، مشرکین نے انہیں روک لیا اور طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ یہ لوگ پھر روانہ ہوئے تو انہوں نے ان سے لڑائی کی، ان میں سے بعض شہید کر دیے گئے اور بعض زندہ سلامت رہے۔ اللہ کی راہ میں بار بار حملہ کرنے والا جماعت الاولیاء سن 8 ہجری کو زید بن حارثہ کی عمارت میں لشکر اسلام مدینہ منور سے مقام موتا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ غازی لشکر 3000 مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا، ان میں حضرت سلمہ بن حشام بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہا، جاؤ اللہ تمہارا ساتھ دے، تمہاری طرف سے دفاع کرے اور تمہیں ہماری طرف صحیح و سالم واپس لائے۔ یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے روانہ ہوا، جس وصیت میں انسانیت کا پیغام پنہا تھا۔ مسلمان مقام موتا پر پہنچے، دشمن سے نبرد آزما ہوئے۔ لشکر کے تمام قائدین یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کر گئے اور وہ تھے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شہ سوار بہادر خالد بن ولید نے عسکری تاریخ میں قابل تعریف خدمات کا نامہ سر انجام دیا۔ ان کی بابرکت عسکری قیادت میں یہ ممکن ہوا کہ وہ مختصر سے اس لشکر اسلام کو دشمن کے 2 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر سے بچا کر واپس لانے میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کے عسکری تجربے سے یہ کارنامہ معروض وجود میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد پر مشتمل لشکر سے مقابلہ اور پھر صرف 12 مجاہدین کی شہادت اور دوسرے سارے لشکر اسلام کو بحفاظت واپس لے آنا واقعی جنگی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ غازی لشکر مدینہ منورہ پہنچا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان ان کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر آئے۔ لشکر پر مسلمانوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے، آ گئے راہ فرار اختیار کرنے والے، آ گئے اللہ کی راہ میں بھاگنے والے۔ لیکن حبیب مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت سے پیش آنے والے ہیں اور شہسوار مجاہدین پر بڑے مہربان ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے معاملات کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، غازی لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے کہا، سنو، اس لشکر کے افراد راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بار بار حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت سلمہ بن حشام لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بھاری اور ناگوار بات سننے سے انہیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس بات سے ان کے دل اور کانوں پر ناگوار اثرات پڑتے تھے کہ یہ شہسوار بہادر اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ بھگوڑا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کے تعریفی کلمات سے نوازا ہے۔ مستند مصادر میں ذکر کیا گیا کہ سلمہ بن حشام کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کل سلمہ بن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے، کیا بیمار ہیں؟ سلمہ بن حشام کی بیوی نے کہا، نہیں، بیمار تو نہیں، البتہ وہ باہر نکلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں لوگ انہیں ان کے ساتھیوں کو طعنے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ارے بھگوڑے، کیا تم اللہ کے راہ میں بھاگ نکل آئے؟ اس وجہ سے وہ گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ یہ بات حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، وہ تو اللہ کے راہ میں حملہ کرنے والا ہے، وہ بھگوڑا تو نہیں، اسے گھر سے باہر آنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سلمہ بن حشام باہر آئے۔ یہ واقعہ اسلامی اخلاقی نقطہ عروج شجاعت و بہادری سے دلی محبت اور فرار کی نسبت اللہ کی راہ میں شہادت کو ترجیح دینے، نامناسب فیصلوں پر عمل پیرا ہونے سے اجتناب کرنے اور اخلاقی و ادبی اقتدار کا بنانے کے حوالے سے بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ اسی سے ہم حضرت سلمہ کے بلند مقام و مرتبہ کا اندازہ لگاتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دنیا میں اس کے اخلاقی کریمانہ کو دیکھتے ہیں۔ سلمہ بن حشام ان شہسوار صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم اور رزم ہمیشہ کی شریک رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور آپ حضرت سلمہ پر آخر دم تک راضی و خوشی تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں شہادت پا کر کامیاب رہے۔ شور ختم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد روم کے لیے لشکر روانہ کیا۔ اس میں حضرت سلمہ بن حشام بھی شامل تھے اور یہ ان بہادر شہسواروں کے زمرے میں تھے جو اعلی کلمات اللہ کو بلند کرنے کے لیے سرزمین شام کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سلمہ بن حشام سرزمین شام کی جانب ایک مجاہد کے روپ میں روانہ ہوئے۔ یہ بعض مقامات پر رومی فوج سے نبرد آزما ہوئے اور مقام مسجد ذخر میں تو سلمہ بن حشام نے دشمن کے ساتھ خوب لڑائی لڑی اور اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھلایا اور اس روز جام شہادت نوش کر کے شہداء کی صف میں شامل ہو گئے۔ سلمہ بن حشام کی شہادت ماہ محرم سن 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بہادر شہسواروں میں سے تھے جن کے پاکیزہ خون سے شام کی سرزمین سیراب ہوئی اور جو صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے کرم کے فضل و کرم کے متلاشی تھے۔ اللہ سلمہ بن حشام سے راضی ہوا اور ان سے ان لوگوں میں شامل کیا جن پر اس نے انعامات کیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی جماعت میں سے قیامت کے روز اٹھائے۔ بلا شبہ وہ کریم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔